الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض رسالت 3 بتائے گئے ہیں۔ ایک تلاوت آیات، دوسرا تعلیم کتاب و حکمت، تیسرا تزکیہ قلب۔ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تینوں فرائض کو باحسن و خوبی سر انجام دیا۔ جس طرح آپ نے پہلے دونوں فرائض کی تکمیل فرمائی، ٹھیک اسی طرح تیسرے فرض یعنی تزکیہ قلب پر بھی محنت فرمائی، اور آپ کے پاس آنے والے تزکیہ قلب اور تصفیہ باطن کی دولت سے مالا مال ہوتے رہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی اسلام قبول کرنے آتا، آپ اسے اسلام میں داخل کرتے اور اس سے اس بات پر بیعت لیتے کہ ہمیشہ اسلام کا دامن تھامے رکھو گے۔ حدیبہ کے مقام پر جو بیعت لی گئی وہ بیعت جہاد کہلاتی ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اور صحابیات نے شرک، چوری، زنا، قتل نہ کرنے اور کسی پر بہتان نہ باندھنے کی جو بیعت کی تھی وہ بیعت توبہ تھی۔ صحیح بخاری جلد نمبر 13۔ پھر بیعت اسلام میں کبھی ارکان اسلام میں بھی آ جاتے، بیعت جہاد میں کبھی بیعت ہجرت، بیعت علی الموت کی تفصیل بھی کبھی ہو جاتی، اور بیعت توبہ میں مختلف قسم کے امور کو چھوڑنے کے لیے تذکرے بھی چلتے، اور ہر ایک بیعت میں خدا سے ایک عہد و پیمان بندھا جاتا، اور یہ وہ سودا ہے جو ایک مسلمان اپنے خدا سے کرتا ہے۔ کبھی یہ عہد و پیمان خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے، اور کبھی خود صحابہ کرام اور صحابیات آپ کی خدمت میں آتے اور آپ سے بیعت کی درخواست کرتے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ان سے مختلف امور پر بیعت لینے اور عہد و پیمان کا نام اسلامی اصطلاح میں بیعت ہے۔ بیعت کا لفظ قرآن کریم میں موجود ہے، اور اس کی ایک ادا بھی ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں تو وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ بیعت کن کن امور پر لی گئی؟ نماز روزہ کی پابندی پر بیعت۔ حضرت یزید بن عبداللہ الجبل کہتے ہیں کہ میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13، صفحہ نمبر 188، جامع الاصول جلد نمبر 559۔ ترجمہ: میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان کے ساتھ نیکی کرنے کی بیعت کی۔ 2 نمبر ارکان نماز درست ادا کرنے پر بیعت کی۔ حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں، سنن نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165، جامع الاصول جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 377۔ ترجمہ: میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ سجدے میں نہ جاؤں جب تک اس سے پہلے سیدھا کھڑا نہ ہو جاؤں۔ ہر مسلمان کی خیر خواہی چاہنے پر بیعت کی۔ حضرت جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بیعت کی درخواست کی، تو آپ نے ہر مسلمان کے ساتھ نیکی کرنے کی بھی تاکید فرمائی، چنانچہ میں نے اس پر بھی آپ کے ہاتھ میں بیعت کی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو لوگ بیعت کر رہے ہیں تو آپ ان کی بیعت لیتے ہوئے ان سے عہد و پیمان لے رہے ہیں کہ تمام مسلمانوں سے محبت سے، ان کی خیر خواہی سے ان کے ساتھ پیش آئیں گے۔ لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے، ذرا خود سوچئے، کون سی بیعت ہو رہی ہے، کون سی بیعت کی جا رہی ہے، اور کون شخص بیعت کر رہا ہے۔ بیعت وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے بیعت ہو، تمام گناہوں سے توبہ کی جائے، اور تمام گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد
ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے اور تمام مسلمان بہن بھائیوں سے تعاون کیا جائے، بے لوث ہو کر ان کی خدمت کی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو کسی طرح سے بلیک میلنگ کی جائے اور ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے۔ بیعت کو بیعت کی طرح سمجھنا چاہیے۔ بیعت جنت کی طرف لے کے جاتی ہے بلکہ جہنم کی طرف نہیں۔ اس لیے بیعت جب انسان ہوتا ہے تو اللہ کے ہاتھ میں بیعت ہوتا ہے، اللہ کے روبرو بیعت ہوتا ہے، تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہوئے بیعت ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قسموں کی بیعت کی، مختلف قسموں کی بیعت لی، اور ان میں یہی بیعت تھی کہ میں مسلمانوں کے کام آؤں گا، میں نیک بنوں گا، میں ہر طرح کے برے کاموں سے بچوں گا۔ یہاں پہ لوگ بیعت ہوئے ہیں لیکن ان کو یہ علم نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں، ان کے مرشد جو ہیں ان کو علم نہیں ہے ان کے مریدین کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بیعت اس لیے لی تھی ہمارے سے کسی کو نقصان نہ ہو، لیکن یہ کون لوگ ہیں جو سب کچھ بھول چکے ہیں۔ خدایا جنت کی طرف اگر جانا چاہتے ہو تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی جو ہے وہ بھی کرو اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنے کی کوشش کرو تو تم بیعت ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخرت میں تمام رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے نسب کے، جو میرے نسب کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ جنتی